بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ چین نے اپنائے تائیوان میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے 2025 تک اپنے مگ 21 لڑاکا طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ روس یوکرین جنگ کے اثرات کم کرنے پر فرانس اور سعودی عرب کا اتفاق۔ چینی صدر کا مسلح افواج کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ آئی ایم ایف نے سری لنکا کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان بڑے ہتھیاروں کی تیاری اور فروخت پر پابندی کا بل منظور۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کا امریکہ کو دھمکی کے بعد آبنائے تائیوان میں فوجی جنگی مشقوں کا اعلان۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان کے سامنے اپنے ساحل پر لائیو فائرنگ فوجی مشقیں شروع کر رہا ہے۔ یہ اعلان نینسی پیلوسی کے ممکنہ دورہ تائیوان کے باعث چین اور امریکہ کے مابین بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران کیا گیا۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان کے سامنے اپنے ساحل پر لائیو فائرنگ فوجی مشقیں شروع کر رہا ہے۔ یہ اعلان نینسی پیلوسی کے ممکنہ دورہ تائیوان کے باعث چین اور امریکہ کے مابین بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران کیا گیا۔ چین نے ہفتے کے روز آبنائے تائیوان میں فوجی مشقیں کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان سے قبل بیجنگ نے واشنگٹن کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے دورہ ایشیا کے دوران تائیوان کا دورہ کیا تو اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ چین کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی فوج صوبہ فوجیان کے پینگٹن جزیروں کے قریب صبح 8 بجے سے شام 9 بجے تک لائیو فائر فوجی مشقیں کر رہی ہے۔ میری ٹائم تحفظ کے انتظامیہ نے بحری جہازوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس علاقے سے نہ گزریں۔ اس اعلان میں یہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ آیا ان فوجی مشقوں کے دوران توپوں، میزائلوں، جنگی جہازوں یا دیگر بھاری اسلحہ کا استعمال کیا جائے گا یا نہیں۔ بیجنگ حکومت تائیوان پر اپنی عملداری کا دعویٰ کرتی ہے اور چین نے ضرورت پڑنے پر بزور طاقت تائیوان کو اپنے ساتھ متحد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ کیا رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس میں تقریر کے دوران اسپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے تائیوان کی حمایت کا اظہار کرنا اہم ہے۔ واشنگٹن حکومت نے اب تک نینسی پیلوسی کے ممکنہ دورہ تائیوان کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ اگر وہ تائیوان جاتی ہے تو سن 2097 کے بعد سے تائیوان کا دورہ کرنے والی وہ اعلیٰ ترین امریکی رہنما ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت 2025 تک اپنے تمام مگ 21 لڑاکا طیارے گراؤنڈ کر دے گا۔ بھارتی اخبار نے بھارتی فضائیہ کے حکام کے حوالے سے مگ 21 کو گراؤنڈ کرنے کی رپورٹ شائع کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مگ 21 کا پہلا اسکواڈرن ستمبر میں ریٹائرڈ کیا جائے گا۔ گراؤنڈ کرنے سے پہلے جدید طیاروں کی تعیناتی ضروری ہوگی۔ بھارتی فضائیہ کے پاس اس وقت تقریباً 70 مگ 21 لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ بھارتی فضائیہ حالیہ سالوں میں مغربی ساختہ طیاروں کی خریداری میں مصروف رہی ہے۔ بھارت کی وزارت دفاع کے حکام نے خبرساں ایجنسی سے گفتگو میں بھارتی اخبار کی مگ 21 کو گراؤنڈ کرنے کی رپورٹ کی تصدیق یا تردید سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مگ 21 کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت دفاع نے مگ 21 لڑاکا طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کی بھارتی اخبار کی رپورٹ پر خبرساں ایجنسی کو رد عمل دینے سے گریز کیا ہے۔ بھارت میں 2 دن قبل مگ 21 گر کر تباہ ہوا تھا جس میں موجود دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے تھے۔ کیا رہے کہ فروری 2019 میں پاک بھارت فضائی معرکے میں پاکستانی ایئر فورس کے ہوا بازوں نے بھارتی ایئر فورس کا مگ 21 لڑاکا طیارہ مار گرایا تھا جس کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں ایک ہی دن 5% سے زائد اضافہ ہوا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت
5.1% اضافے کے ساتھ $101 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 3.1% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل $110.43 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس کے صدر میکرون اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے عالمی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں میں یہ اتفاق پیرس میں ہونے والے مذاکرات میں کیا گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان فرانس کے دورے پر جمعرات کو پہنچے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس کے ایوان صدر نے بتایا ہے کہ صدر اور ولی عہد نے اس چیز پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان تصادم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے یورپ اور مشرق وسطی کے علاوہ پوری دنیا پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے کوششیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر میکرون کے معاونین نے ان دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے پہلے اشارہ دیا تھا کہ ولی عہد سے پیٹرول کی پیداوار بڑھانے کے لیے بات کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے نئے دور میں قابل اہلکاروں کو تربیت دے کر مسلح افواج کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی کے مزید بہتر نفاذ پر زور دیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے گروپ اسٹڈی سیشن کی صدارت اور خطاب کرتے ہوئے شی جن پنگ نے ایک مضبوط فوج کی تعمیر کے مقصد میں پیش رفت اور اس کی رہنمائی کرنے میں ہنرمندوں کے کردار کو بہتر انداز میں ادا کرنے کی کوششوں پر زور دیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی اور مرکزی فوجی کمیشن کی جانب سے صدر شی جن پنگ نے پیپلز لبریشن آرمی اور پیپلز آرمرڈ پولیس فورس کے حاضر سروس اہلکاروں، فوج کے سویلین اہلکاروں اور ملیشیا اور ریزرو فورس کے PLA کے قیام کی 95ویں سالگرہ کی پیش کی مبارکباد دی، جو 1 اگست کو منائی جاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے IMF نے سری لنکا کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق IMF نے شدید مالی بحران کے شکار ملک سری لنکا کو نیا قرض دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک تباہال معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سخت اور ناگزیر اصلاحات نہیں کر لیتے تب تک مالی امداد ناممکن ہے۔ IMF نے دیوالیہ ملک سری لنکا کو نئے قرض کی فراہمی کو اصلاحات سے مشروط کر دیا کہ ان اصلاحات میں کافی وقت لگے گا، اور جبکہ کئی ماہ سے مہنگائی اور خوراک اور ایندھن کی قلت کے شکار سری لنکا کے حالات مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ IMF نے کہا ہے کہ سری لنکا میں بحرانی کیفیت پر فکر مند ہے، لیکن ایک مناسب میکرو اکنامک پالیسی فریم ورک بننے سے قبل نئی مالی امداد کی فراہمی ناممکن ہے۔ سری لنکا کو دیرپا اصلاحات اور اقتصادی استحکام پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ایوان نمائندگان نے حملہ آور ہتھیاروں پر پابندی کا بل منظور کر لیا۔ بل کی منظوری 213 کے مقابلے میں 217 ووٹوں کے انتہائی کم فرق سے دی گئی۔ قانون سازی سے سیمی آٹومیٹک ہتھیاروں اور گولہ بارود کے استعمال سے چلنے والے بڑے ہتھیاروں کی فروخت، تیاری، منتقلی یا رکھنے پر پابندی عائد ہوگی، لیکن اس قانون کے ایکٹ بننے تک کسی بھی شخص کو اپنے پاس قانونی طور پر موجود سیمی آٹومیٹک ہتھیار رکھنے اور قانون کے ایکٹ بننے تک قانونی طور پر موجود کسی بھی سیمی آٹومیٹک ہتھیار کی فروخت یا منتقلی کی اجازت ہوگی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاک فوج کی بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے ڈی واٹرنگ اور متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کی جا رہی ہے۔ متاثرین کو طبی امداد اور خوراک بھی فراہم کی گئی، جبکہ مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیے گئے۔ ISPR کی رپورٹ کے مطابق بولان، لسبیلا، اوتھل، جھلمکسی اور غزر میں
سیلاب کے دوران پھنسے 700 سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔